बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पार्लिमान से आई है, और वो पार्लिमान से आने वाली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो कानून जिसकी बहुत दिनों से बस थी या जिसकी बहुत ज़्यादा जिसका जिक्र था, वो कानून पास हो गया है। और वो कानून है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम का बिल है, वो अब बाकायदा एक्ट बनने वाला है। सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाकायदा वो कानून बन जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज करने का कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और बकौल सेंटर अली ज़फ़र साहब ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है, क्या इसके इम्कानात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये कानून जो है मखसूस नशिस्तों से जो मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको कहा जा रहा है रोकने के लिए है। ये फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक है। ये कानून जो है ये कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद लोग जो है अपना फ़ैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बिल्कुल कुछ और है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे? ये एक बहुत अहम मरहले में पाकिस्तान के जो इदारा जाती लड़ाई है वो पहुंच गई है। इससे पहले आप देख रहे थे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बीच में, फिर पार्लियामेंट और अदलिया के बीच में अब महाजराई जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। एक चुमुखी लड़ाई जिसे कहना चाहिए वो उसका आगाज़ है। आज वज़ीर क़ानून साहब ने इसको बाकायदा इसको चैलेंज भी किया और ये भी कहा कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती है जिसके लिए उन्होंने लड़ना। ये है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। उन्होंने क्या फरमाया वो ज़रा सुन लीजिए। कानून साजी मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे, और ये बात उन्होंने अपने फैसलों में लिखी है। रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसको 16 या 15 जजेस बैठ के, अनइलेक्टेड लोग बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। हम लोग अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं बतौर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तशरीह की रूह जो है वो तशरीह ही रहनी चाहिए। आइन को इंटरप्रेट करने में और आइन को रीराइट करने में बहुत फ़र्क है। ये अब मामला किधर तक जाएगा इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज अलीमा खान साहिबा ने फिर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अदम मुदाखलत हो, इस्टेब्लिशमेंट की सियासी अदम मुदाखलत की वो बात कर रहे हैं कि फ़ौज की तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो फिर ये बात करते हैं, कुछ दिन पहले भी उन्होंने न्यूट्रल रहने की बात की थी और रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ से। आज फिर वो ये बात कर रही हैं कि हम इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो न्यूट्रलिटी है वो हो, गैर सियासी हो जाए। अलीमा खान साहिबा ये बात क्यों कर रही हैं, इसके पीछे क्या मामलात हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मायूस हो रही है, इमरान खान साहब मायूस हो रहे हैं, उनकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है, और जो साफ जवाब आया है क्या उसका कोई असर है? आज अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है वो एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। इमरान खान ने सिर्फ 2 बातें बड़ी क्लियरली कही। एक, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर है उनको कहा था कि मेहरबानी से आप न्यूट्रल हो जाए, जिस पे कंफ्यूजन मची थी तो उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया। सियासी मदाखलत से बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये इस कौम की एक असूल की भी, कानून की भी, कॉन्स्टिट्यूशन की भी और लोगों की भी आप मुतालबा है। दूसरा, उनको क्यों मुतालबा कर डील की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों डील की बातें करते हैं। इमरान खान ने कहा था मैं सारे केसेस का सामना करूंगा, और इमरान खान ने किया है और सुर्खरू है उसमें। जब वो केस ही कोई नहीं बचा तो अब किस चीज की डील? याद रहे इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं उनसे बराह रास्त बातचीत करना चाहता हूँ। आज ये कहा गया है कि सियासी मुदाखलत इसको करार दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्लैरिफिकेशन अलीमा खान साहिबा की तरफ से आई है। याद रहे कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा भी मुनक्किद हुआ सवाबी में, एक अच्छा बड़ा जलसा बहरहाल ये था। और इसका इम्पैक्ट कितना हुआ है, वहाँ पे जो तकारीर की गई हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। मसलन इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर सितंबर तक रिहाई ना हुई इमरान खान साहब की तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। हमाद अजहर साहब बहुत दिनों के बाद सामने आए मंजर आम पर, उन्होंने भी ये कहा कि अडियाला की तरफ हम जाएंगे। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च प्लान कर रही है, और अगर कर रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसको देखते हुए कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है, क्या उस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ एमएल महबूब साहब हैं जिनसे हम बात करेंगे, और उसके बाद हमारा पैनल हमें ज्वाइन करेगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, अहमद बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
سر بہت بہت شکریہ. میں آپ سے یہ الیکشن جو ترامیم ہیں ان کے اوپر پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ترمیم آ گئی ہے یا ایکٹ بن گیا ہے اس کے بعد توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس پہ عمل درآمد اب نہیں ہو پائے گا؟ بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ اس ترمیم کو جب یہ صدر مملکت کی طرف سے سائن ہو جائے گی اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو اس کو سپریم کورٹ ٹھوس وجوہات کی بنیاد پہ اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دے بات الگ ہے، لیکن اس وقت تک جب تک ایسا نہیں ہوتا تو یہ قانون ہے اور اس قانون کے مطابق تو میرے خیال میں پھر ریزروڈ سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. میرا خیال تو یہ، اگرچہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ڈیزرو کرتی ہے کہ انہیں سیٹیں مل جائیں کیونکہ وہ تمام لوگ جن کی بنیاد پہ یہ سیٹیں انہیں مل رہی ہیں وہ حقیقتاً پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو قانون کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ شاید عدالت کے فیصلے میں پوری طرح سپورٹڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو کم از کم یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور جو انہوں نے نظام الاوقات دیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے میں، اس کے اوپر تو شاید ایک سے زیادہ وجوہات ہے کہ عمل نہیں ہو پائے گا. الیکشن کمیشن نے بھی کچھ وضاحتیں مانگی ہیں، وہ بھی نہیں ملی ہیں. اچھا، پھر یہ دوسرا معاملہ یہ کہ یہ لیجسلیشن آ گیا ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فی الحال تو کم از کم یہ معاملہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور احمد بلال صاحب تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ نہ وجہ سے بھی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ اس بات کے امکانات کتنے ہیں کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے، اور ہو تو کن بنیاد پہ؟ کیونکہ جو اختلافی نوٹ آئے ہیں اس میں تو بڑی سالڈ ریزنز ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے بہت ساری جو کلازز ہیں ان کو یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. تو اس کے امکانات کیا ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ یہ عموماً تو اس بنیاد پہ اب سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں کہ قانون آئین سے متصادم ہوتا ہے یا کوئی بنیادی حقوق کی جو ضمانت ہے اس سے متصادم ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے. یہ تو بنیادی طور پہ کوئی بات کہہ ہی نہیں رہا. یہ تو صرف ان قوانین کو جو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں انہی کو ریٹریٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو عدالت کی کسی حکم کے باوجود ان کو فوقیت حاصل ہوگی، جو کہ ویسے بھی ہوتی ہے کیونکہ عدالتیں تو جو حکم دیتی ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، قانون سے معاورہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ بڑا مشکل ہو؟ ٹھیک، آپ کے نزدیک یہ مشکل ہوگا سروائیو کرنا، یہ قانون رہے گا اور اس کو فوقیت ملے گی. یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو قانون ہے، ظاہر ہے کہ یہ آلریڈی آپ نے کہا کہ پہلے سے ہی تھا، تو فیصلہ تو اس کے بالکل برعکس آیا ہے. مثلا 3 دن کے اندر آپ نے جوائن کرنا ہے، 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے جو کہ الیکشن ایکٹ میں بھی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ جو جماعت 3 دن کے بعد کسی دوسری جماعت میں لوگ جا رہے ہیں آزاد امیدوار، وہ اب تحریک انصاف میں چلی جائیں، اور اس ترمیم کے بعد اس کو فلور کراسنگ سمجھا جائے گا، پہلے بھی موجود تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی وہ رکاوٹ ہے جو تفصیلی فیصلہ آنے سے مانے کر رہی ہے؟ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر ہے. تفصیلی وجوہات نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کے اوپر ریزن کر سکیں کہ یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے تھی، یہ آپ 3 دن کو آپ نے 15 دن میں کیسے بدل دیا. کوئی وجوہات ہمارے پاس نہیں ہیں. اور میں تمام تر احترام کے بعد سپریم کورٹ کے احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں کم از کم لفظ جو میں استعمال کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ ایک شارٹ آرڈر دیں اور پھر چھٹی پہ چلے جائیں. یہ کم از کم اس موضوع کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس کے بارے میں تفصیلی وجوہات تحریر کرتے، اور بلکہ آپ جو ریویو پٹیشن ہے اس کو بھی سن کے پھر چلے جاتے، آپ اپنی چھٹیوں کا شیڈیول ایڈجسٹ کر لیتے. اتنا اہم بات ہے تو اتنے خلا میں آپ نے چھوڑ دیا. تو اب اگر اس پہ پارلیمنٹ ایکٹ کر رہی ہے تو پارلیمنٹ کو کس طرح سے ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال نہ کریں. لاسٹلی سر، کیا توہین عدالت لگ سکتی ہے وزیر اعظم پہ؟ نہیں، وزیر اعظم پہ تو نہیں لگ سکتی کیونکہ وزیر اعظم نے تو کچھ نہیں کرنا.
ये तो फैसले के ऊपर जो अगर अमल दरामद करना है तो वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि जी हमारे पास तो पार्लियामेंट का पास किया हुआ ये कानून था जो हमें मना करता है कि हम ऐसे ना करें। तो फिर पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत होगी या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगी। वजीर आजम के खिलाफ तो तौहीन अदालत इसमें नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बेखला महाजराई है इसकी तरफ अब बढ़ा गया है। एक और महाजराई है हमारे साथ, आमिर इलियास राना साहब हैं, मारूफ तज्जिया निगार, तबसरा निगार, सीनियर सहाफ़ी, अंदर की खबरें होती हैं इनके पास। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनदान भी हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उनके सीनियर रहनुमा भी हैं, शुक्रिया। सेनेटर फरहानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब मैं शोएब साहब आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो सूरत हाल बन गई है इसमें लगता है आपने सुन लिया, अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के सरबराह भी हैं, वो कह रहे हैं मादूम नज़र आते हैं इम्कानात कि आप लोगों को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, महाजराई है। देखिए, महाजराई तो पहले पिछले 2 साल से क्या नहीं हो रहा, आइनी बहरान, महाजराई, सब कुछ वो हो रहा है। सब कुछ जो कर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी हुआ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी तो 2 फैसले दिए कि 90 डेज़ में इलेक्शन करा लो। आइन का तकाजा भी यही है, और कोई इनकार भी नहीं करता था कि आइन ये नहीं कहता। नहीं हुए, 13 महीने 14 महीने बैठे रहे और अपनी मर्जी से जब जिसका जो दिल किया उसके बाद जाकर इलेक्शन कराए। और इसी तरह जो ये अब फैसला आ गया, रिसर्ट भी हुआ जो कुछ है बहरहाल खैर उसका भी जरा जिक्र कर देते हैं साथ साथ। मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर फैसला नहीं हो सका, ये बात दुरुस्त है। नहीं, फैसला तो हुआ, अमल नहीं हो सका, अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह 63 भी हुआ जिससे कि पूरी 2 उससे पहले हुआ, वो उससे पहले हुआ, उससे पहले फिर उससे भी ज्यादा भी कुछ चीजें हुई। तो हम अगर पीछे माजी में चले जाएं तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो का 45 साल बाद आकर के आप फैसला हुआ नहीं वो जुडिशल मर्डर था, भी आ जाएंगे, फिर वो भी आएगा। तो आप अगर पहले दिन से आप 54 से मेरा ख्याल है 2024 में रहे तो ज्यादा हम सबके लिए 18 में ना बोलें, ना 18 में भी बोले, आप बोले, मैं भी बोलता हूँ, आप हम सबको हक है। लेकिन देखें इस वक्त अगर बहरानों पे जाएं, आईनी बहरानों में जाएं, जो कुछ होता रहा है हमारी अदलिया की तारीख में, या आईनी जो तब्दीलियाँ आती रही हैं तो या कानून में तब्दीलियाँ आती रही हैं, तो उसका एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हाँ, अगर हम इस कानून की हद तक देखें, एक बात तो तय है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी व्यू ने एक जजमेंट दे दी है। उस जजमेंट अभी तक फील्ड में है, जजमेंट हैज़ नॉट बीन रिव्यूड सो फार। और फिर जो विद रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनरेबल 2 जजेस, माइनॉरिटी व्यू उन्होंने पहले जारी कर दिया। हालांकि मेजॉरिटी व्यू जब आ जाता है उनकी रीजंस देख के माइनॉरिटी व्यू लिखता है कि अगर वो फैसला ही ना दे, इतना लंबा टाइम हो गया, फैसला तफसीली फैसला नहीं आया, मतलब है कभी अभी 1 महीना नहीं हुआ तो फैसला कैसे लंबा हो गया? कितने महीने होते हैं इसके लिए? आप 9 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 9 महीने में फैसला न दे। सर इतना अहम मामला है जिसमें 15 दिन की तारीख रखी हुई है। एक फैसला वो होता है जो आपको शॉर्ट ऑर्डर की सूरत में मिल गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट ऑर्डर तो दोनों का आ गया। रीजंस जब माइनॉरिटी व्यू 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान लिख के दें, वो मेजॉरिटी व्यू की रीजंस को देख के उनसे जब डिफर करते हैं तो उन रीजंस का जवाब भी देते हैं। अच्छा, लेकिन माइनॉरिटी व्यू का फैसला पहले आ गया, उन्होंने देखा ही नहीं कि मेजॉरिटी व्यू ने क्या लिखना है और क्या रीजन देनी है, क्योंकि इसका कानूनी तौर पर तो कोई इफेक्ट नहीं है ना। मेजॉरिटी शायद वेट कर रही है कि उनके पास कोई ऐसी चीज आए जिसके ऊपर वो बुनियाद पे फैसला ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई ऐसी शिक मौजूद है जिसके मुताबिक उन्होंने फैसला उन्होंने देखभाल करके सारी आईनी और कानूनी जो शिकें हैं उनको देख के ये तो जब तफसीली फैसला आएगा तो पता लगेगा। वही कह रहा हूं ना। देखें ये फैसला एक्चुअली तो 11 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का फैसला है ना, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर देखें इस जो कानूनी जो तब्दीली इन्होंने की है ना, इसके अंदर 3, 4, 5 किस्म की गलतियां हैं जो मैं आपको गुजारिश मैं उस पर आती हूँ सर। मैं अफनान साहब से भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू सारी बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अफनानुल्लाह साहब आपने इसको बड़ी खूबसूरती से पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी कर दिया है, बजाय कि आप इम्प्लीमेंट करते। आपकी जमात के ऊपर भी, इस हुकूमत के ऊपर भी, इत्तेहादियों के ऊपर भी एक मतलब एक आ जाएगा कि इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या ये अच्छा होता कि आप इम्प्लीमेंट कर देते फिर कानून साजी करते रहते, क्यों ऐसा नहीं हो सका? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह यह भी है इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था और वो PTI ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया और उधर का इजलास तक नहीं बुलाया, कई महीने बजट तक पास नहीं किया। तो पर जब इस तरह के मतलब क्या मामला चलाए जाएं, हमने 2013 से 18 जब ये हमारे खिलाफ धरने दे रहे थे, तब भी हमने इनकी हुकूमत पख्तूनख्वा में हम गिरा सकते थे, नहीं गिराई, ताकि मुल्क में जमहूरी निज़ाम चले। लेकिन उसके बाद जो 2018 के इलेक्शन में RTS बिठा के किया गया, इनको किस तरह लाया गया
اور اس کے بعد جو فیصلے آئے عدالتوں سے، اس میں قاسم سوری کا فیصلہ ہے، لاہور میٹرو کا آپ کو پتہ، آپ کہہ رہی ہیں نا بڑا دیر بعد آتے، لاہور میٹرو روک کے اس کے بعد فیصلہ نہیں دیا اتنا عرصہ تاکہ وہ رکا رہے پروجیکٹ. پھر 63A والا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پھر نو کانفیڈنس موشن جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پامالی ہوئی، تو جو آئین کی پامالی نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو روک کے ہوئی، وہ ان کو نہیں یاد کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ جب ایک دفعہ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، لیکن آپ نے توڑی پھر بھی. وہ بھی کوئی آئین کے مطابق تو نہیں تھا نا. تو آپ اقتدار سے چپکے رہے اس وقت تک جب تک آپ کا مفاد تھا. تو پھر اب جس طرح کے لوگ ہیں دیکھیں اب آپ نے بھی جواز اپنے لیے ڈھونڈا ہے بہت سارے. دیکھا بیرسٹر گور صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ حسینہ واجد صاحبہ کو فون کر کے وزیر اعظم صاحب پوچھ لیں کہ آپ نے بھاگنا ہے تو کیسے بھاگنا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ بات. وہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کہ وہ اپنی ان کی خواہشات ہیں بہت ساری. پاکستان کے حالات بنگلہ دیش جیسے ابھی تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ نہ کرے کہ حالات خراب ہو. جب قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جب عدالتیں اپنی مرضی کریں گی، جب پارلیمنٹ اپنی بالادستی کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ پیچھے رہے گی اور اداروں کی محاذرائی ہوگی، تو پھر تو ہو سکتا ہے نا کچھ نہ کچھ. خدا نہ وہ ہو تو کبھی بھی کچھ بھی سکتا ہے، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ظاہر ہے اگر عوام کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی تو پھر معاملہ خراب ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عدلیہ کی ایک ریسنٹ ہسٹری ہے. میں کوئی بڑی دور 2024 میں رہے آپ. میں بالکل ابھی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ 63A والا معاملہ جب عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے آئے، جب کھوسا صاحب یہ کہیں کہ آپ کہاں بار خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تو پھر ان عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر لوگ پھر ظاہر ہے دو دفعہ سوچیں گے تو صحیح کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یا یہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلائے جا رہے ہیں. ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ دیکھیں عدالتیں جو مرضی فیصلہ کریں سر آنکھوں پہ، لیکن قانون کے اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے آپ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں. عمران صاحب، یہ اب ہر ایک نے اپنا آئین اور قانون بھی تخلیق کیا ہوا ہے نا. مسئلہ یہ عدالت کا اپنا ایک آئین بن گیا انفارچونیٹلی. اسی طرح سے سب کا اپنا اپنا آئین ہے. اس معاملے سے نکلنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اب ایک چمکی لڑائی ہے جس میں سب بینٹر ہو گئے. میں تو اس پہ صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں انگریزی کا دی اور پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے اتھے لا. یہ ملک چل اس طرح رہا ہے. یہاں سپریم کورٹ اورنج ٹرین پہ 1 سال سٹے دیتی ہے، 9 مہینے فیصلہ نہیں دیتی. 63A ری رائٹ کرتی ہے. یہاں یہ جو اب 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، فل کورٹ کا ہی فیصلہ ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں ایک پارٹی کے لیے. جب وہ کہہ رہے ہیں تھرمن اللہ صاحب کے 2018 میں یہی کچھ ہوا، تو اس کو ساتھ ہی پورا انصاف دے دیتے کہ یار ایک ہی دفعہ ہم نمٹاتے ہیں، سارا کام غلط ہوا ہے. تو بلا لیتے پرانے چیف جسٹس کو، پرانے آرمی چیف کو، ساروں کو، کہ بھائی وہ جو سہولت کاریاں اس وقت کر رہے تھے جج صاحبان بیٹھ کے، نواز شریف کی صدارت چھین لی، پھر اس کے بعد سینٹ کے ٹکٹ پہ نشان چھین لیا، تو کوئی نیا کام ہوا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. آج PTI کا نشان چلا گیا ہے. اب آپ پلڈیٹ کے سربراہ سے بات کر رہے تھے، احمد بلال محبوب، بڑی ریسرچ کرتے ہیں سب کچھ. مجھے یہ بتائیں، اگر الیکشن کمیشن کل یہ کہے کہ یہ آئین ہے اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں آئین پہ جاؤں گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو توہین عدالت دیں گے؟ نہیں، بتائیں نا. ان کو عمر عطا بندیال نے عمران خان کی خواہش پہ بلایا. عمران خان تڑیاں لگا رہے تھے، تم ریزائن کرو، سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ پہ کراؤ. چیف الیکشن کمشنر خود گئے تھے، انہوں نے کہا جناب آئین یہ کہتا ہے، میں تو یہ کروں گا، آپ آرڈر کر دیں. تو بتائیں، آپ اس چیف الیکشن کمشنر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ مرضی کا آدھا انصاف دیں ایک پارٹی کے لیے نا. نہ وہ پارٹی مانگ رہی ہے، نہ اس پارٹی کا وکیل مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے سنی اتحاد کونسل کو دے دو، راجہ سلمان اکرم یہ کہہ کے نکلتے ہیں آخری وقت میں. آپ سے وہ نہ آئے مانگنے، آپ الیکشن کمیشن میں جو مرضی ڈال دیں. لیکن ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں، بڑے شہ دماغ ہیں لیگلی، جتنے ان کی پارٹی میں ہے اس وقت کسی اور میں نہیں ہے. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، یہ ان کا بھی تو کام تھا نا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، اب ہمیں اپنی پارٹی فارم کر لینی چاہیے پارلیمنٹ میں، بجائے سنی اتحاد کونسل میں جانے کے. نہیں، پشاور والے فیصلے کے اوپر کہ ہماری غلطی ہوئی ہے، نہیں، ہر جگہ مان رہے ہیں. اور جس دن فیصلہ آیا، علی ظفر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہماری توقع سے زیادہ مل گیا. مطلب کوئی بندہ یہ سوچ نہیں رہا تھا سوائے ان 8 جج صاحبان. لیکن یہ تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہی بات ہے نا کہ بھائی آپ کو چھٹیاں، میں تو ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں، ان جج صاحبان کو جب سارے انصاف دینے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سپریم کورٹ میں دیں کہ ہم نے آئندہ جج کیسے لانے ہیں. ہم لوگوں سے پوچھیں گے یا نہیں لائیں گے؟ ہم ہائی کورٹ میں جب بھرتی کرتے ہیں، ہم چیمبرز کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم چٹ کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے یہ وکیل کیسا تھا اس کو جب ہم ہائی کورٹ میں لے رہے تھے؟ اس نے ہائی کورٹ میں کیسے کیا؟ عام آدمی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ 19ویں ترمیم جو جبرن افتخار چودھری نے کرائی کہ جناب پارلیمنٹ نے جو تھوڑا بہت کردار لیا تھا وہ بھی واپس لیا. تو کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں
जस्टिस ख्वाजा शरीफ मरहूम ने शहबाज शरीफ से वापस ले लिया पब्लिक सर्विस कमीशन से सिविल जजों की भर्ती का निज़ाम। क्यों ले लिया? आप लोगों को कहते हैं आप चपरासी भी ना भर्ती करें बगैर इश्तिहार के, और यहाँ जज साहिबान इस तरह आ जाए, गलत है ना? तो अब इसका मतलब ये शोएब साहब कि अब अमल दरामद तो नहीं हो रहा, जैसे भी अहमद बिलाल साहब ने भी कहा कि अमल दरामद तो नजर नहीं आता, कानून पास हो गया है, तफसीली फैसला आया नहीं है, जजेस छुट्टी पे हैं, इंसाफ जो है वो रुखसत पे है। देखें रीजंस जो हैं उसका तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ैसला आ गया उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। वो रीज़न्स तो आप फ़र्ज़ करो कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने रीज़न्स देनी थी और रिटायर हो गए, रीज़न्स नहीं आई, इवन देन जो जजमेंट होती है या आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो आर्डर ऑफ द कोर्ट ही कहलाता है। रीजंस अगर फर्ज करो, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं आ सकी तो आर्डर को उसकी वजह से डिले नहीं किया जा सकता। हमारा सवाल ये है कि इतना अहम मामला उसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए था तफसीली फैसला? इस पे रिव्यू पिटीशंस भी गई हुई है। देखें रिव्यू पिटीशन आ गई है ना, हाँ। तफसीली फैसला आ जाएगा और तफसीली फैसले की बुनियाद पर रिव्यू भी लग जाएगा। हमारे उससे ज़्यादा अहम केसेस हैं जो एक पेश ही नहीं लगी, साल डेढ़ साल हो गए हैं। बात यह है कि ये मसला नहीं है कि रिव्यू अर्जेंट तस्वर नहीं होता, कंटेम्प्ट और रिव्यू अर्जेंट नहीं होता आमतौर पर, लेकिन जल्दी लग जाए अच्छी बात है, हमें तो कोई उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से अब आ गया है इस पार्लियामेंट ने, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात भी है जो कि मतलब आपको तो जितना स्पीडी जस्टिस मिल सकता था मिला है, बहुत सारी चीज़ों ज़्यादा क्या खान साहब पे रिकॉर्ड 9 मई के हवाले से सुने, हमारा जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पड़ी है, 1.25 साल हो गया है, एक सिंगल पेश ही नहीं लगी। 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो हमारी पटिशन है वो सिंगल पेश ही नहीं लगी। ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी जो पटिशन है आज तक सिंगल पेश ही नहीं लगी, और वो उससे ज़्यादा अर्जेंट है। और दूसरा उस तरफ देखें, हम ये कहते हैं कि जो केस भी आए इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो उसको जल्दी लगना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ना लगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो जजमेंट आने के बाद रिव्यू की बुनियाद पर उस केस को आप पेंडिंग नहीं कर सकते। एक इन्होंने कहा कि शायद सेनेटर साहब ने कहा कि जनाब वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमारी हुकूमत ने भी उस पर अमल दरामद नहीं किया था। हम इमीडिएटली हम अपील में आए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो पहली पेशी लगी उसके अंदर वो जजमेंट सस्पेंड हो गई। तो इसलिए आपको पता है कि वो डी नोटिफाई हो गए थे फिर वो लोग जो बाकी सीटों वाले थे। इस केस के ऊपर भी इमीडिएटली ये अपील पे आए, लेकिन अदालत रिव्यू है, अपील नहीं है। रिव्यू और अपील में फर्क है। ठीक है, रिव्यू बहुत लिमिटेड स्कोप होता है जी, लेकिन उसके बावजूद आए तो फिर आप देखें इस जो कानून साजी हुई है ना, इस वक्त 3-4 चीजें हैं जो अहम है, मैं गुजारिश कर दूं। नंबर 1, ये लैक ऑफ बोनाफाइडी है, ये नहीं बदनीयती पे मबनी ये कानून बनाया गया है, ये नेक नीयती पे मबनी नहीं है। लेकिन ये इख्तियार किसका है? ये इख्तियार जो है, इख्तियार देखें एक गार्ड है, पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं है, 17 जजों का इख्तियार है। मैं कब कहता हूँ कि नहीं है सर, ये एक सवाल है कि मैं गुजारिश करता हूँ ना, पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाना, उसकी तशरीह करना, उसको अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर करना, आइन से मुतसादिम डिक्लेयर करना, वो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है या हाई कोर्ट का अख्तियार है। लिहाजा कोई भी कानून जब बदनीयती पे बनता है या नेक नीयती जिसमें नहीं होती। एक सेकंड के लिए रोकूंगी, आप मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं कि जब एक्ट कहता है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद लोगों ने अपनी पार्टी में को करना है और वहाँ पे जाना है, वहाँ आप 15 दिन कैसे दे सकते हैं? क्या ये रीराइट करने के लिए मुतरादिफ नहीं है? सर मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का शिक है जो ये कहता है कि आप ये कर दे अलाउ? किस जज के पास ये इख्तियार आ सकता है कि वो कहे कि आप ये अलाउ कर दें जी 15 दिन हमारी तरफ? देखें पहली बात ये है, ये इंडिपेंडेंट लोगों के लिए है, वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। इसी पे तो जजमेंट का जो बेसिक थीम है ना उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जजमेंट का थीम ये है कि हम लोग पीटीआई के थे, पीटीआई के हैं, हमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, काजी साहब समेत ये इन्होंने लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिससे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया था, उस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहाँ इलेक्शन कमीशन की बदनीयती आ गई। वो आजाद नहीं थे, आप लोगों जो आपने खुद कागजात जमा करवाए वो आजाद थे ना? सुन लेना आप सर, आप बता दें, आप आजाद, जवाब देने देना। वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, हमने लिखा पीटीआई। अब जब हम फॉर्म कुछ ने लिखा पीटीआई, सुन लेना, नहीं इसको थोड़ा सा डिफाइन करें ना सर। चंद ने लिखा पीटीआई, चंद ने लिखा आजाद। सुन लेना, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको वाज़ेह कर दूं ना मैं तो देखिए, मैं क्यूरियस टू नो कि कैसे एक्स्ट्रा माइल जा सकती है अदालत और कह सकती है कि जी आपने हमसे कहा कि आप 3 दिन हैं और 15 दिन हैं, और वो 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन के आए, और अदालत कहती है नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। सर वो कानून मुझे बताए कौन सा? सुने ना, यही बात तो सारे जजेस ने, 11 जजेस के 11 जजेस ने लिखा
کہ آپ کو ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ, ووٹ ملے ہیں آپ کی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. سر نام کچھ بھی ہو اس کو چھوڑ دیں, ہم ٹیکنیکل ہم آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, نام کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. نام میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نام میں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ہم نام کی بات نہیں کر رہے. عدالتوں نے فیصلے جو کرنے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو جب ایک آپ تھے نہیں انڈیپینڈنٹ, دیکھیں دو قسم کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک وہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی لکھا 39 فرض کرو میں کر دیتا ہوں, ان کو پی ٹی آئی کا تصور کر لیا گیا, جو کہ سبسیکوینٹ ایفیکٹ تھا وہ غلط تھا, یہ بات ہو گئی. اب دوسرا ایک ایفیکٹ آیا کہ 41 کے بارے میں بھی یہ آپشن دیا گیا کہ اب آپ یا سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے یا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 15 دن کیوں دیا گیا؟ سر یہ بات آپ صرف کہنا چاہیے نا. آئین میں کیا لکھا ہے 3 دن نا؟ آئین میں نہیں لکھا ہوا, یہ میرا خیال ہے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن 3 دن کے اندر نوٹیفائی ہونے کے 3 دن کے اندر کر دے. تو یہ پھر عدالت نے کیسے کہہ دیا کہ آپ 15 دن میں جائیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں سپریم کورٹ نے اس لیے دے دیا کہ آپ نے ان کو ایک پارلیمانی پارٹی میں جانے کا ایک آپشن اور چانس موجود تھا جو کہ آپ نے ان سے چھین لیا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ ری رائٹ کر دیں. دیکھیں نہیں ری رائٹ کی بات نہیں ہے, سپریم کورٹ نے سبسٹانشل جسٹس دیا. میں سمجھ رہی ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ایک چیز جو لکھی نہیں ہوئی وہ آپ نے گرانٹ کیسے کر دی؟ سپریم کورٹ پابند نہیں ہے اس کا لکھنے کا. اس کا مطلب وہ ٹائم دیکھیں, ایک بات ہوتی ہے, ایک ڈائریکٹری نیچر ہوتی ہے, ایک مینڈیٹری نیچر ہوتی ہے. کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے جیسے ایسے ہی ہے, تشریح کرنے کا ہے, لکھنے کا نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں نا, ری رائٹ کرنے کا نہیں ہے. ری رائٹ تو انہوں نے کیا, کس نے کہا ری رائٹ تو کر یہ دیا؟ 15 دن کیسے دیے جو 3 دن لکھے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ آپ کو میں کنفیوز ہو گئی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ. میں بہت ادب جس دن نوٹیفیکیشن آ گیا اس نوٹیفیکیشن کو, اچھا پھر ایک اور بات آئی. اچھا میں ابھی سینٹر فنانس سے یہ سوال پوچھ لوں, میں آپ کے ساری گزارشات ان کے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, سمبل ہم سے لیا گیا, الیکشن ہم سے لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ملی, ہم نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ لڑا, جو بھی جتنے بھی اراکین نے لڑا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, عدالت نے ہمیں 15 دن دے کے بالکل ٹھیک کیا اور تحریک انصاف کو اس کا حق دے دیا. میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ایک پارلیمنٹ ایک قانون بنائے کہ کسی ایک جرم کی سزا جرمانہ ہے 10 لاکھ روپے اپ ٹو 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ, اور کورٹ کہہ دے کہ جی ہم نہیں مانتے 10 لاکھ ہم 1 کروڑ روپے کر رہے ہیں, یہی والی بات ہے کہ آپ نے ایک قانون کے اندر جب لکھا ہوا ہے 3 دن, آپ اس کو 15 دن نہیں, آپ اپنے ریمٹ سے باہر چلے گئے بیسکلی. اور یہی آپ نے 63A میں کیا تھا, یہی آپ پہلے بھی, اور یہ سارا کچھ نظریہ ضرورت عمرانی کے تحت کیا جاتا ہے. یہ پہلے نظریہ ضرورت چلتا رہا, اب نظریہ ضرورت عمرانی چل رہا ہے کہ اس کو جس طرح اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے کیا جائے. اب اور اس محاذرائی کو بڑھا رہے ہیں. نہیں ہم اس لیے کیونکہ ہم نے, مجھے آپ بتائیں نا مسلسل عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں, سالوں سے مسلسل فیصلے وہ آئے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو سیاسی طور کے اوپر سپورٹ ملی ہے, اور وہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا. تو یہ کہیں نہ کہیں تو کسی نے اس کو روکنا ہے نا. اگر یہ قانون کے اندر یہ فیصلہ پارلیمنٹ روک سکتی ہے آپ کے, پارلیمنٹ بالکل دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ تمام باقی اداروں کو بناتا ہے, اس کے قانون جو ہے باقی اداروں کو کھڑا کرتے ہیں. اس کے بعد لیجیٹمیسی پہ بھی سوال ہے نا, یہ بھی تو مانے نا آپ. دیکھیں بات یہ ہے, 18 پہ بھی سوال, 24 پہ بھی سوال تو ہے نا. وہ تو اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں 2013 کا الیکشن جو تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پورے ایک انکوائری کی اور اس کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, اس میں کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہے. مگر 2018 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یا میں آپ کو ایگری کرتا ہوں, یہ جو ہے یہ کون لوگ ذمہ دار ہیں. اچھا میں بریک سے پہلے کوئکلی پوچھ لوں رانا صاحب, یہ بریک کہاں لگ سکے؟ کیونکہ ابھی عفنان صاحب نے کہا کہیں نہ کہیں تو بریک کو لگنا ہے, یہ بریک کہاں لگے گا؟ کیونکہ ہم بڑا بنگلہ دیش کی بات سن رہے ہیں نا, اس لیے. بس آپ نے میرے منہ کا لفظ چھین لیا. یہ بنگلہ دیش ہمیں کچھ سبق سکھاتا ہے. ہم ہر ادارہ میں حیث القوم آگے بڑھ گئے ہیں. ہم نہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں. مجھے اپنا اختیار چاہیے, دوسرے کو دوسرا اختیار چاہیے. پنڈی ہو, اسلام آباد میں عدلیہ بیٹھی ہو, پارلیمنٹ بیٹھی ہو, اور سول بیوروکریسی ہو, کون ہے جو اپنے اختیار میں کام کرتا ہے؟ مطلب کیا کسی افسر نے کہا کہ میں ان آئی پی پیز کو اس لیے سائن نہیں کرتا کہ اس میں ایسی آپ گارنٹی دے رہے ہیں جو کل کو بھگتیں گے؟ کسی نے آن ریکارڈ لکھا؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہو کہ یہ غلط کام ہے. صحیح بات. کسی نے کہا کہ یہ بھٹو صاحب جو کام کر رہے تھے اس وقت لوگوں کو قومیا رہے تھے سارے اداروں کو کہ وہ ٹھیک کام تھا. ہم ہیں ڈفلی بجانے والے, بس ہاں 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 ہاں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سب بریک ماریں. مطلب ابھی آپ نے ان کا محترمہ
जो हमशीरा अलीमा खान की सुनाई बात कि वो एक सांस में कहती हैं कि आर्मी को गैर सियासी हो जाना चाहिए, दूसरे सांस में वो अपने भाई का पैगाम देते हैं कि हमने आपसे बात करनी। भाई गैर सियासी है तो फिर उनको छोड़ दो, फिर आप हुकूमत से बात ना करो, आप पार्लियामेंट में बात कर लो ना। आपके पास एक कवर मौजूद है कि हम स्पीकर के साथ बात करेंगे, हम चेयरमैन सेनेट से बात करेंगे। उनको आप रोजाना कहते हैं चेयरमैन साहब, आप उनको दोबारा स्पीकर साहब कहते हैं, आप वजीर आजम को जाली कहते हैं, दूसरे वजीर को कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप कोई काम तो करेंगे ना। आप मैंडेट ले सकते हैं तो फिर कल आप सवाबी से चल पड़ते, आप कहते हैं मडियाला जेल से लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसके फिर आप क्यों भाग गए? मैं यहाँ आपको रोकूंगी, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यही बात करनी है कि जो राना साहब बात कर रहे हैं कि एक तरफ ये पैगाम है कि रिक्वेस्ट है कि आर्मी चीफ बात करे, दूसरी तरफ ये है कि सवाबी से जो कल अनाउंसमेंट हुआ कि हम जा सकते हैं अडयाला जेल और वहाँ पे जाके लॉन्ग मार्च कर सकते हैं अगर सितंबर तक रिहाई ना हुई। तो ये मामला क्या है कि एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में गाजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ के पास हिकमत अमली की कमी है या वजूहात कुछ और है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोएब साहब, कल जो तकारीर हुई अच्छा जलसा था, बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन कहा बद इंतज़ामी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। तो अगर लीडरशिप के ना होने से इस तरह की बद इंतज़ामी है और एक बहुत सारे लोग पहली बार नज़र आए, आपको लगता है कि ये जो अडयाला आना और फिर इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बातचीत करना, वहाँ से ना होना, साफ जवाब होना, ये कोई दो तरह की पॉलिसी है, डबल गेम है? कल के पहले जलसे के हवाले से बात करूं, असल में बहुत बड़ा जलसा था। सिचुएशन ये थी कि लोग इतने ज़्यादा थे और स्पेशली पंजाब से, बाकी इलाकों से, इवन हम लोग जब पहुँचे इंटरचेंज से लेकर जलसे तक 10 किलोमीटर का फासला वो टोटल ब्लॉक था। लोग पैदल चल के गए, हम खुद पैदल चल के गए। मैं कुछ 6-7 किलोमीटर पैदल चलाऊँ, बाकी मोटरसाइकिल पे किसी ने लिफ्ट दी, आगे जाकर पहुँचाऊँ। और मोटरवे के पीछे यानी इंटरचेंज तक, उससे भी कुछ 3 किलोमीटर के पीछे तक वो गाड़ियों की पैक थी, मतलब एक आगे जाने का रास्ता नहीं था। लोगों की तादाद इतनी बड़ी थी और जो जलसे की जगह और सराउंडिंग्स थी, इवन पहाड़ी तक पूरा एरिया जहाँ तक ताहद निगाह थी लोग ही लोग थे। यानी जो बाउंड्री वाल वगैरह बनाई गई थी कि यहाँ जलसे के लोगों ने बैठना है और खड़े होना है, उसके छोड़ के ना लेफ्ट एंड राइट, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। आप लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लीडरशिप नहीं थी ऑफ कोर्स। तो वो नहीं, लीडरशिप तो जो इस वक्त अवेलेबल लीडरशिप है सारी अवेलेबल थी, मतलब जो लोग अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वहाँ तकारीर भी की हैं, बातें भी की हैं, सब कुछ हो गया। इमरान खान के बगैर ज़ाहिर इमरान खान का इम्पैक्ट और होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जलसा था इमरान खान के बगैर। इतना बड़ा जलसा अरेंज करना, जो बद इंतज़ामी वाली बात है वो नहीं थी, लेकिन रश इतना था कि पब्लिक जितनी अंदर थी उससे डबल पब्लिक रास्ते में रह गई। तो हमाद अज़हर साहब एकदम एक तो वो उनकी वो आते हैं, वो इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, तकरीर की हम अडयाला तक जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। ये मतलब सीरियसली संजीदगी के साथ जी बिल्कुल संजीदगी के साथ बात की है। अली अमीन गन्नापुर ने भी की है, उमर अयूब साहब ने की है, सब ने की है तकरीरें। लेकिन देखें एक बात तो तय है कि हम तो जब इन्होंने कहा कि हम APC करना चाहते हैं, हमने सबसे पहले उसके साथ उसको कहा, राज़ी हुए कि ठीक है जी हम आएंगे, बैठ के बात करेंगे। इन्होंने भी कहा पहले भी 3-4 महीनों से जी बात करें, हमने कहा जी करेंगे। अब क्या हुआ, एकदम APC की अभी डेट नहीं आई, 12 तारीख को फैसला आता है, 15 तारीख को तारड़ आता है, वो कहता है जी हम इन पे पार्टी पे पाबंदी भी लगाएंगे, आर्टिकल 6 भी लगाएंगे और हुकूमत का ये फैसला है और इत्तेहादियों से भी बात हो गई। आखिर ये किसके कहने पर? अच्छा, ये वैसे ये क्यों हो रहा है? मतलब मैं इस पे मैं करके आती हूँ दोबारा, क्योंकि अगला मौजू यही है। ये क्यों हो रहा है कि आप लोग कहते हैं बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, खान साहब कहते हैं बात करनी है फिर वो पीछे हट जाते हैं? तो ये लगता है दोनों तरफ से हुज्जत तमाम होती है, संजीदगी नहीं है। देखिए हमने तो बहुत दफ़ा ये कोशिश की है कि बातचीत हो, लेकिन वो इमरान खान साहब जो है वो इस पर वो हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है और किसी से नहीं करनी। तो पहले उन्होंने मैंडेट दिया था अचकज़ई साहब को, मगर फिर उन्होंने वापस ले लिया। तो फिर ज़ाहिर है फिर उनकी बात को कुछ संजीदा आप ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि वो दिन के शुरू में कोई बात करते हैं, अगले दिन कोई एक और बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो अगर वो कल अडयाला आ गए तो फिर तो आप बात करेंगे ना?
نہیں ہم کیوں بات کریں گے, اڈیالہ آ جائیں. پہلے بھی انہوں نے بہت چکر لگائے تھے, آپ کو یاد ہوگا 13 سے 18 لگا لیں, اپنے شوق پورے کر لیں. بات یہ ہے کہ جو کیسز ہیں ہم نے بھی بھگتائے ہیں اپنے, یہ بھی اپنے بھگتائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں, کوئی پریشانی نہیں اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے ستمبر میں آ جاتے ہیں اڈیالہ, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, بالکل کریں لانگ مارچ. بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سوابی کا جلسہ جو تھا وہ بہت ایک چھوٹا جلسہ تھا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ باہر بہت سارے لوگ تھے, لیکن جو انقلاب آپ لانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ سوابی کا جلسہ دیکھیں تو انقلاب ایسے جلسوں سے نہیں آتے. تو کیسے جلسوں سے آتے؟ وہ تو پھر پوری پاکستان کے لوگ نکل آئے, بنگلہ دیش والے جلسوں سے. ہاں تو ظاہر ہے پورا بنگلہ دیش, تھوڑے دن لگیں گے. تو بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا وہ اس طرح اگر نکلا ہے تو پھر آ جاتے ہیں, لیکن اتنا اس طرح تو جو ہے وہ معاملات ظاہر نہیں ہو سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جلسہ چھوٹا تھا اس لیے اڈیالہ تک یہ نہیں پہنچ پائیں گے؟ میں تو یہ بالکل نہیں پہنچ پائیں گے, نہ یہ اڈیالہ پہنچ پائیں گے, نہ یہ کوئی بڑا جلسہ کر پائیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اس وقت کوئی مطلب کہ کوئی ایک ڈائریکشن بھی نہیں ہے جو صحیح بات ہے. ایک بندہ کوئی بات کر رہا ہے, دوسرا بندہ کوئی اور بات کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے ہم نے بات کرنی ہے, اب ٹھیک کہہ رہی ہے, کوئی کہتا ہے ہم نے نہیں کرنی. تو اب کوئی کہتا ہے ہم نے اس سے کرنی, اس سے نہیں کرنی. اب اس سے کیا آپ مجھے بتائیں نا, یہ کوئی مطلب کہ کنسرٹڈ ایفرٹ تو ان کی طرف سے ہے ہی نہیں. اور ایک دن وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حماقت تھی میری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا, اگلے دن پھر وہی بات کر دیتے ہیں. مطلب آپ کہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں بریک لگے گی, کہاں یو ٹرن ہوگا, کہاں نہیں ہوگا. تو رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکمت عملی میں فرق ہے؟ خان صاحب پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے, وہاں اب بات نہیں ہو پا رہی, لیکن علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی نیوٹرل ہو جائیں, یہی پیغام ہے. تو کیا ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ کوئی اندر کی خبر سنائیں. اصل میں نا بات یہ ہے کہ فوج نے تو, اب میں اور آپ کیا اندر کی, کل خبر آ گئی نا, جب سوال ہوا, ممتاز بھٹی نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہماری پوزیشن وہ 7 مئی والی ہے کہ آپ معافی مانگیں, جسے صدقے دل سے قبول کیا جائے گا تو آپ سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں گے اور جا کے وہاں کر لیں. یہ دونوں چیزیں نہیں مان رہے. اچھا, جو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو آپ اور ہم بات کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ اس جس میں وینٹیلیشن ختم ہو چکی ہوئی تھی, وہاں پہ کوئی ٹاک شو نہیں تھا, وہاں پہ کوئی سوشل میڈیا بالکل نہیں تھا, وہاں پہ ہر جو مخالف تھا وہ جیل میں تھا یا پھانسیوں پہ تھا. ایک جبر کے ماحول کو کہاں تک لے کے آئے آپ. یہاں یہ 3-3.5 سال پہلے آپ کے اپنے ہاتھوں سے یہ کچھ ہو رہا تھا. میں اے سی اترواؤں گا, میں تمہیں اندر کروں گا, میں باپ کو بیٹی کے سامنے پکڑوں گا, میں بہن کے سامنے بھائی کو اٹھاؤں گا, میں بھائی کے سامنے اس کی بہن کو, آصف زرداری کی, چاند رات پہ جیل میں لے جاؤں گا. غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا. آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ یہی کچھ کر رہے تھے. آپ اب جیل میں بیٹھ کے کچھ تو سوچیں کہ آپ ایک سانس میں کہتے ہیں, دوسرے سانس میں آپ کے لوگ تڑی لگاتے ہیں کھڑے ہو کے سوابی میں. ٹھیک ہے, آپ کر لیں. آپ نے پہلے کی تھی جس کو اب بغاوت کہا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں اسے کہا جاتا ہے انقلاب جو کامیاب ہو گیا. آپ بغاوت کر چکے, آپ ناکام ہوئے, آپ پھر کر کے دیکھ لیں. اگلے تیار بیٹھے ہیں. پچھلی دفعہ آپ چاہ رہے تھے کہ گولیاں فوج چلائیں, تو انہوں نے نہیں چلائیں. انہوں نے ہر ظلم اپنے ادارے پہ اور لوگوں پہ سہ لیا, لیکن پاکستانیوں پہ انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں. اب آپ کو یہ چانس نہیں ملنے والا. لیکن اب اڈیالہ آنے کی جو دھمکی دے رہے ہیں, یہ دھمکی کب سے دے رہے ہیں؟ یہ جلسہ وہاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر آپ اگر انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اسلام آباد میں کہیں کہ جی آجو. اجازت نہیں مل رہی یہ بغاوت جو ہوتی ہے اجازت سے ہوتی ہے. مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتی. کیا بنگلہ دیش کے طلبہ نے جو انقلاب لائے وہ گولیاں انہوں نے سینوں پہ کھائیں تو وہ پوچھ کے کھائیں کہ جناب ہمیں اجازت دے دیں, ہائی کورٹ اسلام آباد دے دیں, ہمیں یہاں نہیں وہاں دے دیں؟ یہ نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں پھر قوت دکھاتی ہیں. پھر دکھائیں آپ. اگر آپ چاہتے ہیں ایک سانس میں کہ پاکستان کے اداروں کی میں عزت کرتا ہوں, میں فوج کی عزت کرتا ہوں, تو پھر بات چیت کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے بہتر آپشن نہیں ہے کوئی بھی. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا, کل بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ, اور آج ان کی بہن نے بھی کہا ہے, علیمہ خان صاحبہ نے, کہ سیاسی لوگوں سے, لیکن یہ اس طرح سے نیوٹرل ہو جائے, عدم مداخلت ہو جائے, تو پھر بات سیاسی لوگوں سے ہی ہوگی نا. نہیں, وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی وہ صاحب 3 مطالبات تھے. پہلے دن تو تھے کہ محمود اچکزئی کو میں نے فوج سے گفتگو کے لیے کہہ دیا. محمود اچکزئی نے کہا نہیں میں نہیں کر رہا, میں تو سیاسی جماعتوں سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بات بدلی کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا. اب وہ رپورٹر کیا کریں جن کے سامنے یہ بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کہی. جی آپ نے کہا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے کہی ہے. اچھا جی اب آگے چلیں. میں اب نیوٹرل بھی نہیں کہتا کیونکہ نیوٹرل کو جانور کہہ چکے تھے. آپ غیر سیاسی ہو جائیں لیکن مجھ سے بات کر لیں اور مجھے میرا مینڈیٹ واپس کر دیں. یہ تبدیلی کیوں آئی آپ؟ یہ تبدیلی اس لیے ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ اپنے ہر آدمی پہ شک کرتے ہیں جو ان سے مل رہے ہیں. ہر روز آپ دیکھیں نا کہ ود ان دی پی ٹی آئی کیا ہو رہا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک مقبول لیڈر جو عمران خان ہے وہ راستہ بنائے سیاست کے لیے, اپنی سیاست کو بنائے تاکہ ان سب کو آگے لگائے.
کہ بھئی یہ میری مقبولیت ہے اور میں دوبارہ الیکشن میں جاؤں گا, میں ویٹ کرتا ہوں. لیکن سیاسی لوگوں سے لیکن سیاسی لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتا ویسے شعیب صاحب؟ کیوں وہ میاں صاحب سے یا زرداری صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ یہ تو کٹ پتلی ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی, کہہ رہے ہیں فارم 47 کی یہ جو پیداوار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اے پی سی بلا رہے ہیں. ہم نے کہا جی بسم اللہ ہم آ رہے ہیں. جو 3 دن کے اندر بدل جائیں, جن کا نہ زبان ہے نہ جن کی کوئی ٹرسٹ ہے, جو جا کر کے کٹ پتلیوں کی طرح وہاں جا کر کے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں جو نہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو پتا ہے, نہ ان کے کسی اتحادی کو پتا ہے, نہ کیبنٹ نے آج تک ڈیسیژن کیا. کدھر گیا پھر؟ لگائیں نا پابندی. ہم نے تو ان کو کہا تھا لگائیں, کیوں نہیں لگائی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے ماحول خراب کرنا تھا. پی ٹی آئی وہ تو پیپلز پارٹی نے ماحول خراب, دیکھیں ماحول خراب کرنا تھا ان کا مقصد, یہ تھا. یہ انہوں نے کبھی بھی بات نہیں کرنی. اچھا بات کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا. آپ مجھے بتائیں, جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے نہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کہتے رہے اور آرمی چیف کو ڈائریکٹلی کہتے رہے, اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیسے بات چیت کا ماحول تو ادھر سے بھی بدلا. گزارش یہ ہے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, جماعت اسلامی کے دھرنے میں میں شریک ہوا آن دی ڈائریکٹرز آف عمران خان کے کہنے پہ. میں جاتا ہوں وہاں 50 پولیس والے مجھے گرفتار کرنے پہنچتے ہیں. جو دھرنے والے بیٹھے ہیں وہ قانونی بیٹھے ہیں. ہم وہاں تقریر کرنے, یکجہتی کا اظہار کرنے پہنچتے ہیں تو ہم غیر قانونی ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں, یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے کیا؟ پاکستان کو انقلاب آپ کے خیال میں کیسے آئے گا؟ دیکھیں انقلاب آ چکا ہے. کسی بھی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں انقلاب کا طریقہ ہوتا ہے ووٹ. اٹھائیں قسم عفنان صاحب کے جو بندے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ اسلام آباد کی سیٹیں آپ کے سامنے ہیں, یہ جیتے ہوئے ہیں. تو اس کا 50,000 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے لوگ ہیں. اس کا تو مطلب یہ کہ 5 سال انتظار کیا جائے نا. کیوں انتظار کریں بھائی؟ ہم جیتے ہوئے ہیں, ہمارا حق ہے. اچھا ٹریبونل کو یہ نہیں چلنے دے رہے, سپریم کورٹ میں پٹیشن وہ نہیں لگنے دے رہے, اور ہمارے بنیادی انسانی حقوق کہا جا رہا ہے بہت ساری باتیں کہ بھئی وہاں سفوکیشن تھی. آج جو کچھ پنجاب اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے, 7 پرچے دہشت گردی کے میں بھگت رہا ہوں اسلام آباد میں. کیا آپ 50 بندے کے ساتھ باہر نکلے پرچے ایف آئی آر؟ آپ اس ملک کو آئینی اور قانونی کہتے ہیں. آپ اس ملک میں نہ جہاں آپ کو جلسے کی اجازت ہے, نہ جلوس کی اجازت ہے, نہ احتجاج کی اجازت ہے, نہ بات کرنے کی اجازت ہے. 26 ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں. اگر کسی نے غلط کیا ہے آپ اس کو قانون میں پیش کرو. دھرنے کی اجازت لینے رؤوف حسن کو دیکھیں, رؤوف حسن کو دیکھیں ابھی جا کر کے. پوچھ رہی ہوں جماعت اسلامی کو دھرنے کی اجازت ہے تو ان کو کیوں دھرنے کی اجازت نہیں ملتی؟ نہیں, تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے. 50 بندے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. پرچے کریں, جو برداشت کر رہے ہیں. جو جماعت 9 مئی کا حملہ کرے پورے ملک میں انسٹالیشنز کے اوپر, اور اس کے بعد کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ جن کے اوپر حملہ ہوا ہے انہوں نے خود کروایا ہے, اس کو پھر آپ اگر دیکھیں نا, اس کی ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے. جب آپ ہر چیز کے اندر جھوٹ بولیں, ہر چیز کے اندر 2 نمبری, ہر چیز میں یو ٹرن کریں گے تو پھر آپ کی بات کا کون اعتبار کرے گا؟ اور پھر آپ انٹینشنلی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے. آپ کو مجھے بتائیں, یہ جو ساری باتیں کہی ہیں شعیب صاحب نے, یہ عمران خان نے شروع کی ہیں 2018 میں آ کے سارے کارنامے. ہم نے تو ان کو 2013 سے 18 ان کی حکومت گرا سکتے تھے, نہیں گرائی پختونخوا کے اندر. ہم نے کوشش کی, میاں نواز صاحب گئے بنی گالا کہ اس بات چیت سے ہم ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں, مگر ایک بندہ جو امپائر کی انگلی پہ یقین رکھتا ہو, جو RTS بٹھانے پہ یقین رکھتا ہو, جو ثاقب نثار اور باقی کھوسا اور باقی ججوں کو ملا کے جو ہے وہ پولیٹیکل پرسیکیوشن کرے اپنے اوپوننٹس کی. پھر ان کے لوگ ٹی وی پہ آگے بیٹھ کے بولتے تھے کہ 3 سے 4 ہزار بندوں کو پھانسی لگا دیں ملک ٹھیک ہو جائے گا. یا آپ ریکارڈ کا حصہ آپ نکال کے دیکھ لیں. تو آج آپ کے ساتھ ہے نا. نہیں, وہ جو بھی ہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے نا, ہم تو یہ نہیں کہتے. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ جو انہوں نے, وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کیسے بات ہو جب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نہیں, میری گزارش سن لینا. بات یہ ہے کہ یہ وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا ہے. یہ 2018 کی فصل جو انہوں نے لگائی تھی نا ہائیبریڈ نظام کی, وہ بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں, اس کا پھل کھا رہے ہیں بیسیکلی. بات یہ ہے اگر انصاف یہ انہوں نے شروع کیا ہے نا, یہ 18 کے اندر کارنامہ, تو یہ اپنی غلطی نہیں مانتے, اپنا کوئی جو ہے وہ غلط کام نظر نہیں آتا, دوسروں کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں. بھئی آپ نہ کرتے نا, آپ اس وقت حکومت آپ نے جس طرح لی, آپ نے ہائیبریڈ نظام بنایا, آپ نے 1 پیج بنایا, آپ نے انگریس کری ان کی اتنی زیادہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, اس کے بعد آپ آگے آپ شکایت لگا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ ہائیبریڈ پلس پہ لے گئے اب اس کو؟ نہیں, ہم ہائیبریڈ پلس پہ تو نہیں, ہم ہائیبریڈ مائنس پہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا, لیکن وہ ظاہر آرام سے ہی آئے گا نا. وہ سالوں کا 2019 میں خواجہ آصف نے کیا کہا, 7 مہینے بھی گزرے تھے, آئیں پہلے لے لیں ہم سے پنجاب گورنمنٹ اور بعد میں لے لیں ہم سے فیڈرل گورنمنٹ.
بھائی آپ کی پینگیں ان کے ساتھ تھیں, ہارا وہ آپ کا الیکشن تھا پچھلے دفعہ 2018 میں. آپ نے کس کو بلایا؟ آپ نے بھاجپا کو بلایا, آئیں جی مجھے میری مدد کریں, میں ہار رہا ہوں. سارا پاکستان جانتا تھا. میرا اس پہ کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے, میں کون کہتا نہیں کھڑی ہوئی. ہاں نہیں, یہی خواجہ آصف والے پہ 2019 میں دیکھیں, گزارش یہ ہے 2019 میں خواجہ آصف نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جناب میں ادھر موجود تھا. انہوں نے ایڈمٹ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا موقع دیں. ہم نہیں کہہ رہے, ہم ان کو کہہ رہے ہیں اپنے آئینی حدود میں واپس چلے جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھانا بند کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چار دیواری کی پابندی آپ کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے اور پولیس اور آپ مل کے کر رہے ہیں, نہ کریں. جہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹ جو تھے وہ کم تھے وکٹری مارجن سے. اچھا اب رانا صاحب, اب آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں صاحب کی ملاقات کے یہ جو خواجہ آصف اور صاحب نے کیپٹن کہا نا ستر کی ملاقات کا بھی ذرا ریفرنس میں دینا چاہتا تھا. میں ایک منٹ جی, مجھے تھوڑی سی بات ووٹ کو عزت دو کی بجائے کرا لیں جتنی جو لندن ایگریمنٹ میں کر کے واپس لائے گئے. جنرل باجوہ سے آپ لوگ ملتے تھے, عمران خان صاحب جنرل باجوہ سے ملتے تھے, وہ کون سی ووٹ کی عزت تھی؟ خواجہ آصف نے جب کہا کہ میں ملا, کیا لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ فیض حمید, کیا وہ ڈی جی آئی تھے اس وقت؟ پہلا سوال نہیں تھے. 2019 میں ٹھیک ہے. فخر امام سے بل کون لے کے آیا تھا ججوں کی عمر بڑھانے کے لیے؟ پی ٹی آئی. نواز شریف سے جیل میں جا کے کس نے مذاکرات کیے تھے کہ وہ ایکسٹینشن ججوں کی عمر کو دے دو؟ اس نے کہا نہیں دوں گا. پھر اگست 20 کو 3 سال کی ایکسٹینشن کس نے دی؟ جنرل باجوہ کو عمران خان نے. یہ جو کہانی چل رہی ہے نہیں تھی اس میں شامل. ایک منٹ, آپ کہتے نہیں تھی سر, آپ جذباتی نہ ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں مان لیتا ہوں. اس وقت سب نے مان لیا کہ ایکسٹینشن ہو گئی. پھر وہ جس کا میں نے حوالہ دیا آصف سعید کھوسا صاحب, وہ جو کہتے تھے آؤ ہمارے پاس اور میری عمر بھی بڑھاؤ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ کیا, یہ اپنا کام جنرل باجوہ صاحب دھندا کر گئے اور میں بیٹھا ہوں. انہوں نے ایک درخواست لی, لیکن پتہ کب لی؟ جب نواز شریف لندن جا چکے ہوئے تھے. کوئی سودا نہیں ہوا تھا اس وقت. جو ووٹ دیا نا وہ یہ جانے, نواز شریف جانے, خواجہ آصف, رانا تنویر جن کے بیان ہیں, یہ وہ دیں گے جنوری 20 میں. 19 میں نواز شریف 18 یا 19 نومبر کو پاکستان سے لندن چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو میں واحد آدمی ہوں آج بھی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا, اور وہ لے گیا. یہ پلیٹس سارے خود بیچتے رہے, یہ جواب بھی دیں. 22 نومبر کو کھوسا صاحب ایک درخواست لیتے ہیں, 3 دن حیجان ببلا, پھر ان کو کھوسا صاحب کو میسج ملتا ہے, وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ فیصلہ کر لیں. اس کے بعد وہ بلاتے ہیں جرنلسٹوں کو, پھر وہ اشارہ کرتے ہیں پریزیڈنسی کی طرف کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا. ایک طرف وہ مارے پھر رہے تھے کہ میری عمر بڑھا دو چیف ججی کی, دوسری طرف وہ ایوان صدر میں بھاگنا چاہ رہے تھے. جب کچھ نہیں ملا تو آرمی چیف کو چھیڑ دیا, اور جب وہاں سے چھیڑا گیا تو بھاگ لیے. آج تک کہاں ہیں وہ لوگ؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا نواز شریف جواب دیں گے جنوری میں جب انہوں نے ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈالا. اچھا اب آئینی ترمیم, آخری جملہ, آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اسی وہ جو کھوسا صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو اپنے فیصلہ آپ کا.